جی ماریا، میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ مجھے نہیں پتا فواد چودھری صاحب کا اشارہ کس کی طرف تھا جب انہوں نے لوگوں کی ذہنی کیفیت کی بات کی، اور اگر اس کی وہ وضاحت کریں۔ میں اظہار رائے کی آزادی پہ یقین کرتا ہوں، میں فیک نیوز پہ یقین نہیں کرتا۔ فواد چودھری صاحب بتائیں کہ کون صحافی ہے جو فیک نیوز پر یقین کرتا ہے؟ اور یہ اس طریقے سے سویپنگ ریمارکس دینا، یہ ان کا کام تو ہو سکتا ہے جو کبھی مشرف کے لائل رہے ہوں، کبھی پیپلز پارٹی کے لائل رہے ہوں، آج پی ٹی آئی کا کیس وہ پلیڈ کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے بات کرنا وہ آپ کی ویکنس کو شو کرتا ہے، آپ کی گلڈ کو شو کرتا ہے۔ یہ کانسیپٹ پیپر تھا بالکل اسی انداز کا، آپ 2018 میں ڈرافٹ لے کر آئے تھے۔ جی، اس کو آج کانسیپٹ پیپر کا نام دے رہے ہیں آپ، کل وہ آپ ایک ڈرافٹ لے کر آئے تھے جو پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے نام سے تھا۔ ماریا، آپ نے یہ بات کی کہ لوگ بالکل غلط صحافت بھی ہوتی ہے، جی غلط رپورٹنگ بھی ہوتی ہے، اس کا سارا میکینزم موجود ہے۔ ہاں، اس کے ایک ایک پرنٹ میڈیا اٹھا لیں، الیکٹرانک میڈیا اٹھا لیں، سوشل میڈیا اٹھا لیں، ان کے قوانین موجود ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پک اینڈ چوز۔ پیکا 2016 سوشل میڈیا کے حوالے سے قانون لے کر آیا، قانون سازی کی مسلم لیگ نون کے زمانے میں۔ اس وقت ان سے یہ کہا تھا کہ یہ قانون کل آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا جی، ہے، اور ہوا۔ اور آج ان کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کانسیپٹ لے کر آئے، یہ کانسیپٹ پتہ نہیں آپ کا ہے یا جس کا بھی ہے۔ ہاں، یہ بھی میرا سوال ہے، یہ تحریک انصاف کی کیا اپنی خواہش ہے؟ کیونکہ جس طرح وہ اس کو بڑا انتھوزیاسٹکلی پش کر رہے ہیں، آپ کی آپ منشور سے شروع ہو جائیں نا۔ تحریک انصاف کے منشور میں کیا لکھا ہے ذرا اٹھا لیں کہ فریڈم آف پریس کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ عمران خان پی ٹی وی کو کیا بنانا چاہ رہے تھے؟ وزارت اطلاعات کے بارے میں عمران خان کے ویو کیا رہے ہیں؟ آج وہی منسٹری آف انفارمیشن فیک نیوز کی ماں ہے۔ یہ منسٹری آف ڈس انفارمیشن رہی ہے پہلے دن سے۔ جب یہ بات کرتے ہیں نا تو پھر یہ ذرا دیکھ لیں، جائزہ لے لیں کہ سب سے زیادہ ڈمی پیپرز کس کے انڈر چلتے ہیں۔ سب سے زیادہ ڈمی جرنلسٹ جن کو آج بھی وہ کہتے ہیں پی آئی ڈی کا، وہ کس کے تحت ہیں؟ اگر ریشنل بات کرنی ہے تو یہ اتھارٹی قائم کرنے کا مطلب صرف میڈیائی مارشل لا لگانا ہے۔ ٹھیک ہے مظہر صاحب، یہ جو آپ بات کریں نا میڈیائی مارشل لا کی، میں اس پہ ذرا تھوڑا اور بات کروں گی۔ بخاری صاحب، یہ قوانین موجود ہیں، ڈیفیمیشن کا قانون بھی موجود ہے، میڈیا کی اپنی جرنلسٹک باڈیز بھی ہیں، ٹیلی ویژن کی علیحدہ ہیں، پرنٹ کی علیحدہ ہیں، اس کے علاوہ جو ریگولیٹرز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ کہیں اپنا کردار صحیح ادا نہیں کر رہے نا، کہ جہاں پہ یہ جو تمام چیزوں کی نشاندہی مظہر صاحب بھی کرے کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ کراس دا بورڈ کرتے ہیں، کسی ایک طرف زیادہ جھکاؤ ہوگا لیکن یہ ہر طرف کرتے ہیں۔ تو جب یہ تمام تنظیمیں اپنی ذمہ داری مکمل طور پہ ادا نہیں کر پا رہی اس کو انفورس کرانے میں، تو پھر شکوہ جائز ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میڈیا کو گیگ کرنے کے لیے جواز تو بے پناہ پیش کیے جا رہے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، لیکن دو تین باتیں اس حوالے سے عرض کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج مظہر عباس صاحب کا جو لہجہ ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے، خود میں اس کو شیئر بھی کرتا ہوں مکمل طور پہ، کہ اس لہجے میں جو تلخی ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ حکومت جو ہے وہ ریگولیٹ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اگر تو ان کی گورننس بہت اعلیٰ ہو تو ان کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کی پرفارمنس جو ہے وہ چاہے اکانومی ہے، چاہے غریب آدمی کے مسائل حل کرنا ہے، وہ عالی شان ہو، تو انہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو فلسفیکلی اور سائنٹیفکلی کہا جاتا ہے کہ جناب میڈیا از اے فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ۔ اب یہ سارے کانسیپٹ کا بیڑا غرق کر کے دفن کرنے جا رہے ہیں ان کو۔ اگر میں چوتھا پلر ہوں تو میرا کام ہی صرف یہ ہے کہ میں حکومت کے اچھے کاموں کی تعریف اور اس کی بیڈ پرفارمنس کے اوپر نکتہ چینی کروں۔ یہ رائٹ بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں میڈیا واچ ڈاگ ہے، آرام سے ہمیں کتا کہہ دیتے ہیں، پھر بھونکنے بھی نہیں دیتے۔ گھر کی رکھوالی اگر ہم نے کرنی ہے تو جہاں غلطی ہوگی، جہاں کوئی نقب لگانے کی کوشش کرے گا، وہاں ہم چیخیں گے تو صحیح۔ اگر اس چیخ کو ختم کرنا ہے، اگر اس آواز کو مٹانا ہے، تو پھر آپ یہ طے کر لیں کہ پاکستان میں میڈیا کی نہ آج خیر ہے اور نہ کل خیر ہوگی۔
یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے، لیکن اس کے اوپر اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تلی ہوئی ہے اور کسی قسم کا کوئی ریلیکس اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے مظہر صاحب کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو شاید فیوچر میں کسی بھی سیاسی حکومت کو سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. بائی دا وے وہ ان کو کوئی اس کا مخالفت، دل سے مخالفت نہیں ہے اس اقدام کی. وہ چونکہ پی ٹی آئی کر لے گی تو ٹھیک ہے کر لے، وہ لان تان بھی کر لے، لیکن ٹھیک ہی ہے. یہی دیکھیے آپ نے یہ کہا نا کہ میرے بخاری صاحب میرے لہجے میں تلخی نہیں ہے. یہ جو پرابلم ہے نا یہ ایک پچھلے 74 سال کی پرابلم ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو شفٹ ہوتا رہتا ہے کہ ریگولیٹ کر دو. ریگولیٹ نہیں کرتے یہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں. ریگولیشنز تو اچھی چیز ہوتی ہے، کسی کو ریگولیٹ کرنا تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. پیمرا ہے نا، پہلے تو پیمرا کو ریگولیٹ کریں. اب اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ ایک اور اتھارٹی لے کر آ رہے ہیں، اس کے اوپر پھر ایک اور اتھارٹی لے کر آ جائیں گے. اور جب یہ کہتے ہیں نا کہ میڈیا نے کبھی احتساب نہیں کیا، میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ میڈیا نے اپنے خود احتسابی کے میکینزم کے لیے سپریم کورٹ گئے کہ کریں ہمارا احتساب. لیکن سر امپلیمنٹ تو نہیں ہوا ویسے جیسے اگریسیولی کرنا چاہیے تھا. سر ہوا ماریا، ہوا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا. یہ سیکرٹ فنڈ منسٹری آف انفارمیشن کا کس نے ختم کروایا؟ کس وزارت اطلاعات نے، وزیر اطلاعات نے یہ ختم کروایا؟ یہ صحافی تھے جنہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں پلی کی اور اس کی لسٹ چھپوائی. ایک نہیں 2 لسٹ. 2011-2012 کا حامد میر ورسز سپریم کورٹ کیس اٹھا لیں، پہلی مرتبہ صحافیوں کی لسٹ شائع ہوئی. اور ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پے رول پہ جو صحافی کام کرتے ہیں ان کی لسٹ بھی شائع کیجئے. کریں فواد چودھری صاحب، شائع کروائیں فواد چودھری صاحب وہ لسٹ، تاکہ یہ گن صاف ہو نا. یہ کیوں نہیں صاف ہو؟ کون آئی بی کے پے رول پر کام کرتا ہے، کون دوسری ایجنسیز کے پے رول پہ کام کرتا ہے. آپ لسٹ شائع کروائیں، بہت اچھی بات ہے، ہم ویلکم کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ بات نہیں کریں ہم اپنا. لیکن پچھلے 74 سال میں صرف چوتھے ستون کا احتساب کا خیال کیوں آتا ہے؟ اور صرف جتنے قوانین پاکستان میں میڈیا کو پابندی کے لیے لائے گئے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے قوانین بھی موجود ہیں. آج بھی وہ قوانین موجود ہیں جو 1822 کے قوانین ہیں، ان کو مختلف شکلوں میں لے آئے ہیں آپ. تو پہلے تو اس چیز کو ریگولیٹ کریں کہ آپ ریگولیٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، چاہ کیا رہے ہیں آپ. پیکا اٹھا لیں. پیکا 2016 میں سے اب تک 50 سے زائد صحافی اور رائٹس ایکٹیوسٹ پکڑے ہیں آپ نے. کوئی ایک کیس بتا دیں کہ جو آپ نے پروف کیا ہو جا کے کورٹ میں. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پرنٹ، آپ نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ کی بات کرتے ہیں، قانون موجود نہیں ہے کہ 90 روز کے اندر قوانین تمام موجود ہیں. ایک تو امپلیمنٹیشن کو شفاف بنایا جائے اور دوسرا اس کو پھر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، جو کہ ہر دفعہ ہر مختلف ادوار میں ہوتا رہتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں.